لیکن اس وقت کعبہ نہیں تھا، اس وقت صرف وہ چٹیل میدان تھا، اور خانہ کعبہ کے گرد جو پہاڑیاں اب بھی ہیں وہ تھیں، اور البتہ جو کعبے والی جگہ تھی تھوڑی زمین سے اٹھی ہوئی تھی، تو کوئی سیلاب وغیرہ آتا تھا تو وہ سائڈوں سے گزر جاتا تھا، کعبے تک نہیں آتا تھا، کعبہ تھا بھی نہیں اس وقت۔ اچھا کعبہ کب بنا؟ ویسے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، پھر نوح علیہ السلام کے طوفان میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب فرما دیا، پھر اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جس کا ذکر ابھی آئے گا۔ تو یہاں پہ لا کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، ایک درخت تھا یہاں پر، کھجوروں کا ٹوکرا تھا اور کچھ پانی تھا، تو مشکیزہ تھا پانی کا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پھر حضرت حاجرہ پانی پیتی تھی اور بچے کو اپنا دودھ پلاتی تھی، پھر پانی بھی ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ بھی پیاسی اور وہ بچہ بھی بہت پیاسا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان نوزائیدہ تھے، ارد گرد کوئی آبادی بھی نہیں تھی، بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی ہے ماں، سامنے کوئی صفا نظر آیا، صفا کی پہاڑی، تو بے چینی میں آپ اضطراب میں دوڑ کے پہاڑی پہ گئی، شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو، اس سے میں پانی مانگ لوں گی، کوئی نظر نہیں آیا، تو سامنے مروہ تھا، مروہ کا پہاڑ تھا، تو ارادہ کیا کہ مروہ پہ آپ چلی جائیں، وہ مروہ پہ جا کے دیکھیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں وادی تھی، صفا مروہ کے بیچ میں وادی تھی، اس وادی میں جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، صفا پہ چڑھے تو نظر آتے تھے، مروہ پہ چڑھے تو نظر آتے تھے، جب وادی میں اتری تو وہاں پہ نظر نہیں آتے تھے، تو آپ وہاں سے دوڑی، تو شاید وجہ یہی تھی کہ تاکہ بچہ نظر آ جائے، کہ ماں کا دل ادھر بھی لگا ہوا تھا ادھر بھی لگا ہوا تھا، مروہ پہ گئی، مروہ پہ آپ نے جا کے دیکھا وہاں پہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر بے تاب ہو کے واپس آتی ہے، پھر وہی میلین اخدرین جن کو کہتے ہیں آپ، ان کے درمیان میں دوڑی، مسا جسے کہتے ہیں، تو 7 مرتبہ آپ نے یہ کام کیا، تو آپ کو غیب سے آواز آئی کہ تم نے جس سے دعا کی ہے اس نے سن لی ہے، ہاں، تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو وہاں پر جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے، تو بعض روایتوں میں انہوں نے پر زمین پہ مارا، بعض روایتوں میں اپنی ایڑی زمین پہ ماری، تو یہ زمزم کا چشمہ نکل پڑا، تو زمزم پھیلنا شروع ہوا، وہ پانی پھیلنا شروع ہوا، تو اس وقت چونکہ آپ کی زبان عبرانی تھی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے عبرانی زبان میں کہا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، زمزم کہتے ہیں ٹھہر جانے کو، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، تو بس اس پانی کا نام بھی زمزم پڑ گیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہاری ماں اس کو نہ روکتی تو یہ پھر ایک زبردست چشمہ بن جاتا، تو لیکن بہرحال وہ کنویں کی صورت میں ہے، وہ پانی مل گیا، آپ پانی پلانے لگی، پھر اتفاقی بات ہے کہ قبیلہ بنو جرم وہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ سمجھ گئے پرندے تو وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا، تو اپنا بندہ بھیجا دیکھ کے آؤ یہاں پہ کہاں پانی ہے کیا، تو پتہ چلا واقعی پانی بھی ایک عورت بھی ایک بچہ بھی ہے، تو یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے اجازت مانگی کہ ہم تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو حضرت حاجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں رہ سکتے ہو لیکن پانی میرا ہی ہے، پانی آپ نے دیا ان کو بھی لیکن اس پہ ملکیت اپنی جتا دی، پہلے وہ قبیلہ آپ کے ساتھ رہنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے وہاں پہ شادی بھی ہوئی اسی قبیلے میں۔ اچھا آپ نے پھر عربی بھی سیکھ لی ان لوگوں سے، قبیلہ بنو جرم عرب تھا، وہ عربی بھی سیکھ لی،
پھر واقعات بڑے طویل ہیں،